بھی پھینک رہا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات فردر ٹائٹ ہونے چاہیے. جہاں تک بات ہے مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک امریکن ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور اس کی بڑی ٹائٹ سیکیورٹی تھی, ٹریفک بلاک کر کے اس کو لایا گیا لاہور کے الحمرہ ہال کے اندر, وہاں پہ انہوں نے شرکت کی. جب وہ باہر نکلے تو ٹریفک رواں دواں شروع ہو چکی, معاملات زندگی معمول پہ تھے. ان کی فلائنگ کوچ جو تھی وہ دور کھڑی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, ان کی, اور وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے, اور فلائنگ کوچ آنے میں کم از کم 15 سے 20 منٹ لگ گئے. اور وہ اب کی سیکیورٹی کیا ہے, I mean they are now exposed to everything نا. تو ہمارے یہاں کوئی ریڈیکولس قسم کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے. بڑا اچھا آپ نے واقعہ, آپ نے ٹریفک بند کر کے ان کو لایا یہاں پہ, اب وہ واپس جانے کے لیے سڑک کے کنارے کھڑے, اب کہاں ہے سیکیورٹی, اب کہاں ہے سیکیورٹی. تو اس طرح کی سیکیورٹی بھی بات ہے. صحیح. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ تو ہے, لوگ جو ہے نا رضی صاحب, آپ دیکھا ہے کہ مساجد کے اندر وہ رونق ہی نہیں ہوتی, نہ بچے اپنے والدین کے ساتھ مطلب باپ کے ساتھ آتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پہلے دیکھتے تھے کہ بچے جا رہے ہوتے تھے اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے, اب میں نے دیکھا لوگ نہیں لے کے جاتے, کہتے ہیں یار سیکیورٹی نہیں ہے, یو نو, اب وہ چیز نہیں ہے, نظر ہی نہیں آتی. نہیں, وہ بچے اس وجہ سے بھی نہیں جاتے. میں آپ کو ذاتی مثال بتا دیتا ہوں کہ بچے اس وجہ سے بھی نہیں جاتے کہ وہ نیٹ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, آج کل چھٹیاں ہیں تو رات انہوں نے چونکہ وہ کمپیوٹر کے سامنے گزارنی ہے, صبح سوتے رہنا کیونکہ اسکول نہیں جانا. اب عید کے بعد اللہ اللہ کر کے اسکول کھلیں گے تو ہمیں بھی وقت پہ سونا نصیب ہوگا, ورنہ تو کچھ بچے اس وجہ سے بھی نہیں جاتے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی بھول جانے والی قوم ہے. بلاسٹ ہوتا ہے, ہم 2-3 گھنٹے نہیں تو 2-3 دن تک اس کا افسوس کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھئی جس مسجد میں میرے محلے کی جو مسجد ہے وہاں پہ تو مجھے آخری وقت تک وہ شیطان بچے جو ہیں جو مسجد کی سب سے پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بھاگ کے شریک ہوتے ہیں نماز کے اندر, وہ ملتے رہے اور وہ شریک رہے. لیکن وہ جیسے جیسے معمول ہوتا ہے کہ پہلے عشرے میں پھر دوسرے عشرے میں لوگوں کی جذبہ کم پڑتا جاتا ہے, تو وہ ایک معمول کے ساتھ رہا, لیکن بچے تھے. اچھا اب مجھے پھر مزیدار بات, ہر سال یہی تماشا ہوتا ہے, 2 عیدیں اتفاق. اچھا آپ نے, اب میں ایک بات کہوں گا, کچھ لوگ ہمارے ناراض نہ ہو خیبر پختونخوا سے, یہ بڑی لائٹر وین میں بات کی جا رہی ہے. وہ جو مولوی صاحب ہیں مسجد قاسم والے, آپ نے ان کو دیکھا ہے, تتاری فوج کے سپاہی نہیں جیسے ہوتے تھے, وہ پاکستان کی خوشیوں پہ ہر سال اسی طرح حملہ کرتے ہیں جس طرح تتاری فوج جو تھی وہ یہاں پہ لوگوں پہ حملہ کرتی تھی اور تاخت و تراج کر دیتی تھی. اور وہ دنیا کے واحد مولوی صاحب ہیں کہ دنیا بھر میں بھی چاند نظر نہ آئے وہ پھر بھی چاند نکال دیں گے. کوئی خاص طرح کوئی چشمہ ہے کوئی خاص جس سے ان کو چاند نظر آ جاتا ہے, کیا چکر کیا ہے؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ ای این پی کو نا ہر کام میں نا وہ نمبر لینے کا نا ایک شوق ہے, جنون ہے کہ یہ کام تو ہم عید بھی ہم پہلے ہی بنا دیں گے. وہ ہمارے اخبارات کے اندر ایک دوڑ لگی ہوتی ہے نا کہ ہمارا اخبار یہ خبر پہلے ہی چھاپ چکا ہے, تو اس طرح اے این پی بھی دوڑ میں لگی ہوتی ہے کہ مولوی ہم سے پہلے عید منا کے دکھائیں, ہم ان سے پہلے عید بتائیں ذرا. عجیب تماشے دنیا بھی اثری ہوتی ہے, ان کا کنفرنٹیشن بھی مولویوں کے ساتھ ہی ہے نا. اچھا دوسری جو ہسٹری رہی ہے نا, اگر آپ کو میں ہسٹری میں لے چلوں تو جو بھی حملہ آور شمال سے آیا ہے, جیسے ہی وہ خیبر کراس کرتا تھا نا تو وہاں پہ جو قبائلی لوگ ہوتے تھے وہ اس کو ریزسٹ نہیں کرتے تھے, وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور پھر وہ دلی پہ یا لاہور پہ حملہ آور ہوتے تھے. ٹھیک ہے, وہ جو تتاری صاحب جو ہیں وہ جیسے ہی خیبر کراس کرتے ہیں تو اے این پی جو ہے جو کہ پختون پارٹی ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے فوراً کہ چلیں اب حملہ کرنے چلتے ہیں لاہور کے اوپر. ان کو کہتے ہیں تم عید نہ مناؤ, ہم عید منا رہے ہیں. اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ایک, میں اس کو ایک پازیٹیو اومن سمجھتا ہوں کہ اگر قوم نے 2 دن خوشی منانی تھی تو اب وہ 3 دن خوشی منائے گی. پہلے اگر انہوں نے 3 دن خوشی منانی تھی تو اب وہ 4 دن خوشی منائیں گے, لہٰذا خوشی جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گئی. تو میں تو بڑا خوش ہوں. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو اتنا ٹھیک نہیں ہے. نہیں, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے انہیں وہاں پہ نظر آیا جو لوگ اور جو علماء اور جو حکماء, اب ان کو نظر آ گیا, اب کیا کیا ان کو نظر آ گیا, اور جو لوگ ان کے فالوورز ہیں, یہ بھی ہے, جو لوگ ان کے فالوورز ہیں وہ ان کے تحت عید ادا کر لیں, ہم ان کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں, اور ان کو عید مبارک بھی کہہ دیں آج. جو آپ جلدی سے کہہ دیں عید مبارک, جو ان لوگوں کو عید مبارک بھی جو آج عید منا رہے ہیں. صحیح بات ہے, ہماری جانب سے آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. اچھا آپ نے بتا دیا, میں بھول گئی تھی ان کو عید مبارک کہنا. بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت بہت ایڈوانس میں عید مبارک. اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا, آپ بھی میرے خیال سے آج نکل جائیں گے, ہے نا, اور چھوڑ کے سب جا رہے ہیں, ہم بھی تیاری کر رہے ہیں عید کی. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.
جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی آج ملاقات کروائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اور شاعرہ ہیں حمیدہ شاہین صاحبہ. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کی ہم پڑھ رہے تھے نظمیں غزلیں بہت خوبصورت آپ ماشاءاللہ سے لکھتی ہیں. ہم آج چاہیں گے بھی کہ آپ ہمیں سنائیں بھی اور آپ سے گفتگو کریں گے. اور عید کا موقع ہے, کل عید ہے, رمضان ختم ہونے جا رہا ہے. ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک شاعر جو ہے وہ کیا جذبات رکھتا ہے اس موقع پر اور کیا لکھتا ہے, کس طرح سے سوچتا ہے اس حوالے سے. سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ مصروفیت کیا چل رہی ہے آج کل؟ آج کل جیسے ابھی آپ نے تعارف میں بتایا ہے کہ میں ایک کالج میں پڑھاتی ہوں, تو آج کل تو پوری قوم میرا خیال ہے کہ ایک ہی احساس میں گرفتار ہے اور ہم لوگ بھی اسی سلسلے میں کام کر رہے ہیں. کالج میں طالبات اور سٹاف ممبرز کے ساتھ مل کے سیلاب زدگان کے لیے ہم لوگ فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں. تو ڈیلی بیسس پہ الحمدللہ کہ بہت کھانے پینے کی چیزیں, کپڑے, ادویات, یہ اشیاء جمع کر کے بھیجی جا رہی ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس میں بہت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہماری ماشاءاللہ ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. جی الحمدللہ کہ جس کالج میں میں ہوں وہاں سے ہی جو پرائم منسٹر صاحب کی یوتھ کونسل ہے ان میں بھی ہماری ایک اسٹوڈنٹ ممبر ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارا کام ماشاءاللہ بہت ہی تیزی سے رواں دواں ہے. اور پھر ہماری پرنسپل صاحبہ ہیں, وہ بہت روح رواں ہیں اس ان تمام معاملات میں. اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک فرد جس سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی, کسی بھی معاملے میں مدد کی, تو میں نے دیکھا کہ سب میں اتنا جذبہ ہے ماشاءاللہ کہ سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ہماری مدد کی. اور میں نے دیکھا کہ شروع میں جب ہم نے اس کام کا آغاز کیا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ بہت مشکل ہوگا. اگرچہ ہم نے پہلے زلزلہ زدگان کے لیے بھی 2005 میں کیا تھا, لیکن اس مرتبہ آغاز میں کچھ رفتار اس کام کی بہت سلو تھی. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ دیکھا کہ ایسا ہوتا تھا کہ کسی دن کوئی گاڑی آ کے رک رہی ہے, کوئی سٹاف ممبر یا ان کے کوئی عزیز و اقارب آ رہے ہیں اور گاڑی میں سے سامان بھرا ہوا ہے, بیڈ شیٹس ہیں, کپڑے ہیں, دالیں ہیں, چینی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہماری طرف سے آپ کے فلڈ کیمپ میں ہم لے کر آئے ہیں. تو بس آج کل تو یہ مصروفیت ہر شخص آپ جس کو دیکھیں وہ ماشاءاللہ سے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے. ہماری یوتھ ہو گئی, ہمارے بڑے ہو گئے, ہمارے بچے ہو گئے. اچھا اس کے علاوہ مجھے بتایا آپ پروفیسر ہیں, کون سے سبجیکٹس پڑھا رہی ہیں؟ جی میں اسلامک اسٹڈیز کی پروفیسر ہوں اور آج کل میں وائس پرنسپل ہوں, اس لیے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ زیادہ تعلق ہے. آج کل کیا مزہ آتا ہے زیادہ ایڈمنسٹریشن؟ ٹیچنگ میں مزہ آتا ہے اس لیے کہ آپ ٹیچنگ میں ایک پوری نسل کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک اپنی نوعیت کا ایک جدا گانا کام ہے آپ کہہ لیجئے. اور جس طرح کہ آپ نے میرے کام کا حوالہ دیا تو کریٹیو لوگوں کے لیے تو یہ بھی ایک کریٹیوٹی ہے کہ آپ سوچ تبدیل کرتے